بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح معرفت، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ہاروت اور ماروت کا قصہ۔ وہ کس طرح دنیا میں آئے، جادو کا علم سکھایا، آزمائش کا سبب بنے، لوگوں کو آزمایا گیا، اور بہت سخت وہ آزمائش تھی، اور بہت سے لوگ اس آزمائش کے اندر مبتلا ہوئے اور وہ بعد میں ہدایت نہ پا سکے، گمراہ ہوئے، اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج بھی معاشرے میں وہ علم چلتا رہا ہے۔ اس میں شیطانی کلمات پڑھے جاتے ہیں، جنوں کو پکارا جاتا ہے، شیطانی چیزیں کی جاتی ہیں، اور انسان یہ ناپاک عزائم کے لیے کام کرتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے نا، دھوکہ دینے کے لیے اور عجیب معاملات کرنے کے لیے اور بغیر ذالک کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں اتنی عقل، اتنی سینس نہیں آتی کہ جو بندہ ہمارے لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کام آپ کا منٹوں میں، اور وہ خود ہمارے پیسوں کا محتاج ہے، وہ اپنے لیے پیسوں کا انتظام کیوں نہیں کر پاتا؟ ہماری عقل ماری جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم سارے شارٹ کٹ کو ڈھونڈتے ہیں، اور ہم سب اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ بس کوئی جگاڑ ایسا لگے کہ جناب آنکھیں بند کریں اور کھولیں اور ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جادو کرنے والے کو اثر ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب جیسے سوئچ آن کیا اور معاملہ ایسا ہو گیا۔ ان کا جادو معنی نہیں رکھتا، اللہ کا اذن معنی رکھتا ہے۔ اللہ کی رضا جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ وہ جس کے بارے جو مرضی کرتے رہیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو بندوں کو ان جادوگروں اور ان عاملوں سے ربط نہیں رکھنا چاہیے، اسے ربط رکھنا چاہیے اپنے مالک سے، اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے ربط رکھنا چاہیے، اور عقیدے کی مضبوطی پیش نظر ہونی چاہیے۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے نوری صاحب کی جانب بڑھتا ہوں۔ ایک شخص امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فاضل بریلی، ان کے دور میں گلی کے اندر بھیک مانگ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے جی مجھے اتنے روپے دو اور اپنی قسمتیں بدلوا لو مجھ سے۔ تو آپ آئے باہر، آپ نے کہا خیرات لینی ہے لے جا، بھیک مانگتا ہے لے جا، لیکن یہ دعویٰ نہ کر کہ میں تمہاری قسمت بدل دوں گا۔ اس نے کہا جی نہیں، میں نے کہہ دیا تو ہو جائے گا، میں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑا پہنچا ہوں۔ آپ اسے سمجھا رہے ہیں اللہ کے بندے، مسئلہ شریعت کا ہے، اپنا عقیدہ ٹھیک کر۔ اب اسی دوران نا، بحث کے دوران اندر سے آپ کی والدہ کہتی ہیں بیٹا بابوں سے نا الجھتے نہیں ہیں۔ آپ عرض کرنے لگے والدہ یہ وہ بابا نہیں ہے، یہ ڈھونگی ہے، اور میں اسے شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اتنے میں یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیٹا اوپر چھت سے نیچے گر گیا، اور اس نے کہنا شروع کر دیا دیکھا میں نے کہا تھا نا قسمتیں بدل دیتا ہوں، اور لو مجھ سے پنگے، اور لو کوئی بد عقیدہ آدمی ہوتا، چھوٹے عقیدے کا، کمزور عقیدے کا ہوتا تو وہ کہتا ہاں بھائی بات ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت پکی عقیدے والے تھے۔ آپ نے کہا نہیں، وہ گرا ہے تو اللہ کے حکم سے گرا ہے، اور اگر اللہ کا حکم ہوا تو اسے چوٹ آئی ہوگی، اور اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اتنے میں وہ بچہ باہر آیا کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے، اور اسے خراش بھی نہیں آئی تھی۔ ہمارا نظریہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ نوری صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے میں اپنی رائے کا اظہار کیا، آپ اس پہ چاہیں تو اختلاف کر سکتے ہیں، چاہیں تو تصدیق کر سکتے ہیں کہ جادو کو برحق کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، یا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے۔ اور دوسرا آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ جادو کا توڑ، اگر کسی پر جادو ہو گیا ہے تو کیا اسے توڑ کرانے کے لیے کسی جادوگر کے پاس ہی جانا ہوگا، یا اس کا کوئی طریقہ ایسا ہے؟ اللہ کا کلام ایسا، جس طرح نعیمی صاحب نے بتایا اللہ نے سورہ فلق، سورہ ناس نازل کی جادو کے توڑ کے لیے، تو کیا وہ از خود اپنا توڑ کر سکتا ہے قرآن کے ذریعے؟ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب، جس طرح سے ہم کتب میں پڑھتے ہیں، جس طرح سے شرع عقائد ہے تو اس میں آتا ہے عذاب القبری حق، تو یہ حق بمعنی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں یہ چیزیں۔ اسی طرح سے یہ جو برحق کا یہاں پہ مطلب ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی اس کا جائز ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس معنی میں یہاں پہ حق نہیں ہے۔ حق بلکہ اس معنی میں ہے کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو وہ جادو ہو جاتا ہے، چونکہ ہمارے سامنے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ نے 70,000 جادوگروں کا مقابلہ کیا باقاعدہ طور پر۔ اسی طرح سے قبلہ نعیمی صاحب نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا پس منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا، تو یہ بات واضح ہے، یعنی اگر کوئی کر دے جادو تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ حق کا معنی ہے۔ حق کا معنی وہ نہیں ہے کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، جائز ہے، کوئی اس کے فضائل ہوں یا اس کے اوپر کوئی ثواب مرتب ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی حق بمعنی
یہ کہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قبلہ مفتی صاحب، دوسرا آپ کا سوال یہ کہ کیا جادو کا توڑ جادو سے ہی ہوتا ہے؟ تو آج اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ آج ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے علم، ہنر اور فن یہ عام ہیں ہمارے معاشرے میں اور ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے اعتقادات کے حوالے سے دیکھیں تو آج بھی ہیکل سلیمانی کے نام سے نقش ہمارے مسلمانوں میں معروف ہے، حالانکہ اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں بنتا ہے، لیکن آج بھی وہ نقش اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری ضعیف الاعتقادی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اور ہماری جو شریعت مطہرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اب قرآن کریم کے نزول کا یہ مقصد نہیں تھا، یہ ایک ثانوی حیثیت ہے اور ثانوی چیزیں ہیں۔ اصل جو مقصد تھا وہ یہ کہ جو مخلوق خدا کا اپنے خدا سے ٹوٹا ہوا ربط ہے، اس ربط کو جوڑا جائے اور اپنے رب کا قرب پایا جائے، اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اصل میں قرآن کریم کے نزول کا یہ مقصد تھا اور شریعت ہماری اسی طرف رہنمائی کرتی ہے، لیکن ہماری ضعیف الاعتقادی یہ ہے کہ ہم اصل جو مقصد تھا اس کو چھوڑ کر ہم قرآن کریم کو بھی ان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس طرح سے وہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا بڑا معروف ہے کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جاہل ملا اور جو کاہل صوفی ہے اس نے کیا قرآن سے لوگوں کو جینے کی بجائے مرنا ہی سکھایا ہے۔ یعنی اگر کسی کی روح اٹک جاتی ہے تو اس وقت جی لاؤ کسی قاری صاحب کو بلا کے وہ سورۃ یاسین پڑھے، تو ایک آپ نے فکر دی ہے، کہا کہ کیا قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا ہی سیکھا، کاش اسی قرآن سے جینا بھی سیکھا ہوگا۔ تو اس واسطے اصل میں یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو تویز کے لیے استعمال کریں، اس کو دموں کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے استعمال کریں، بلکہ ہم اپنے اس حوالے سے جو صحیح اکابرین ہیں، جو تصوف کی روح سے واقف لوگ ہیں، تو وہ ان چیزوں کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ جس طرح سے میرے سیدی و مرشدی سید کرامت علی حسین شاہ صاحب آپ ناروال، آپ اس حوالے سے باقاعدہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو کہ یہ آ جاتے ہیں جس طرح سے لوگ جی میرا حساب لگاؤ مجھے کیا ہو گیا ہے، تو فرماتے تھے کہ میں حساب نہیں لگاتا ہوں، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ تو آپ کے قبلہ والد گرامی آپ کے دادا جی علیہ رحمہ پیر علی حسین شاہ صاحب یا پیر جماعت علی شاہ صاحب، آپ نے پوری زندگی اس کو ثانوی حیثیت دی ہے، خود اپنے ہاتھ سے کسی کو تویز لکھ کر نہیں دیا، کسی کو داغا دم کر نہیں دیا، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارا مقصد اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں آخرت کی تیاری کروائیں، اللہ سے جو ٹوٹا ہوا تعلق اور ربط ہے اس کو جوڑیں، تم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو آگے منازل ہیں، یہ بندہ ایک سفر میں ہے، تو لہٰذا اگلی منازل کی تیاری کروانا، شریعت کے قریب لانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو جو بات ہے کہ کیا جادو کا توڑ جادو سے ہی ہے، تو ایسا نہیں ہے، گند سے صاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے حوالے سے خوبصورت جو ہے وہ ہمارے سامنے قرآن و سنت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے۔ اس طرح سے اور بہت ساری قرآنی آیات ہیں جن کو ہم پڑھ کے، بلکہ یہ ہے کہ اگر خوبصورت عقیدہ اور نظریہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے تو وہ یہ ہے کہ جس طرح اسی آیہ مبارکہ میں ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر اعتقاد یہ ہو کہ میرا رب اگر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہے تو دنیا جہان کے لوگ اکٹھے ہو کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اور اگر میرے رب کی طرف سے خیر ہی خیر ہے تو پھر میرا کوئی برا نہیں کر سکتا، اور اگر اس کی طرف سے کوئی آزمائش آنے والی ہے تو پھر دنیا جہان کے لوگ سارے مل کے اس کو ٹال نہیں سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ جب پختہ ہوگا تو بہت ساری جو آزمائشیں ہیں وہ ویسے ہی گزر جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ویسے ہی ذلیل و خوار کر دیتا ہے جن کے دل میں حسد کی آگ ہوتی ہے اور وہ ایسے برے کام کر کے کسی کے لیے آزمائش کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ تو قبلہ نعیمی صاحب، میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں، کیا ہر جادو کا اثر ہونا ضروری ہے
یا ایسا نہیں ہوتا؟ اور ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیں کیا آدمی اس بات کو بنیاد بنا کر کہ میں لوگوں کے دفاع کروں گا یا لوگوں کا علاج کروں گا، کیا اس چیز کو بنیاد بنا کر جادو سیکھا جا سکتا ہے؟ اور اگر سیکھا جا سکتا ہے تو کیا حدود ہیں، کیا قیود ہیں، اور کس حد تک اس کی اجازت ہے؟ جی، آپ کا سوال جو ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا جادو کو کسی صورت میں سیکھا جا سکتا ہے یا نہیں سیکھا جا سکتا۔ حالانکہ جادو یہ ہے کہ جب ہاروت اور ماروت کو اللہ رب العزت نے بھیجا زمین پر، بابل شہر میں بھیجا، وہ جو سکھاتے تھے تو اس کی پوری آیت جو ہے، جو اس کا پس منظر ہے، وہ اس کا شان نزول ہے، یا اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس میں سے ہمیں کسی طور پر بھی یہ نہیں ملتا کہ ہم جو ہے وہ جادو کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ہے اس کو سیکھ لیں۔ یہ جادو تو بالکل سیکھنا، وہ فقط اور فقط جو ہاروت اور ماروت جو دونوں فرشتے آئے اور انہوں نے جادو سکھایا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ جو پہلے جادو ہو چکا ہے اس کو ختم کیا جائے یا اصلاح کے طور پر، نہیں، وہ اصل میں بتانے کے لیے آئے تھے، جو اس میں انہوں نے من گڑت اور بہت ساری چیزیں، جیسا کہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا کوئی حکم ہوتا تو وہ آپ کے جو صحابی تھے، جو آپ کے دوست تھے آصف بن برخیہ، وہ جو ہے وہ آپ کے احکامات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو پھر جب وہ اپنا وہ ان کا رجسٹر وہ مکمل ہو جاتا تو اسے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے وہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کے ظاہری وصال کے بعد جب وہ شیاطین نے، جنوں نے وہ نکالا تو اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ جادو والی ایک دو چار لائنیں چھوڑ کر انہوں نے اپنی چیزیں اس کے اندر شامل کر دی تھی۔ تو اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو احکامات تھے اللہ کی طرف سے، ان کو اور اس کو چیزوں کو جدا کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو میری رائے تو یہی ہے کہ کسی طور پر بھی اور فی زمانہ کسی بھی صورت کے اندر جادو کا سیکھنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی جادو کے سیکھنے کے لیے، کیونکہ جادو کے سیکھنے کے لیے بہت سارے کفریہ کلمات اس میں استعمال ہوتے ہیں جو ہمارے سننے میں آیا ہے یا پڑھنے میں آیا ہے۔ تو اس کے اندر شیاطین کی پیروی کرنی پڑتی ہے، اس میں جو ہے وہ بہت سارے ناجائز کام جو ہیں، یعنی کہ اس کو بے وضو بھی رہنا پڑتا ہے، بے غسلہ بھی رہنا پڑتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے سیکھنے کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اس لیے کسی طور پر بھی یہ جادو سیکھنا بالکل جائز نہیں ہے، اور وہ کام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو دعائیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یا قرآنی آیات ہیں، اور ہر چیز کا علم جب قرآن پاک کے اندر موجود ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہ ہر چیز کو تلاش کرتے ہیں تو قرآن سے تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جانور کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کروں گا۔ تو ایسے جب ہر چیز قرآن کے اندر اور اپنے قرآن کے اندر بیان فرما دی ہے تو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، تو ہمیں کسی اور علم کی طرف جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، فقط اور فقط ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم قرآن پڑھیں، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، اس سے جو ہمیں درس ملتا ہے، جو احکامات ملتے ہیں، ہمارے لیے لازم ہے ہم فقط اور فقط اسی کو سیکھیں اور اسی پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ کسی قسم کے جادو کو سیکھنا ہمارے لیے نہ تو لازم ہے اور نہ جناب اس کی کوئی گنجائش موجود ہے کہ بندہ کوئی راہ نکال لے، جی نہیں جی میں جادو کو ختم کرنے کے لیے یہ جادو سیکھ رہا ہوں، لوگوں کو سکھا رہا ہوں تاکہ اس سے امن قائم ہو جائے۔ تو امن دیکھیے کتنا عرصہ گزر گیا، تو وہ جو فرشتوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم تو صرف امن قائم کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے جادو سیکھ رہے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ وہاں پہ وعدہ تو کرتے تھے لیکن جا کے کیا کرتے تھے کہ اس سے جو ہے وہ غلط کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے، میاں بیوی میں تفریق ڈالتے تھے، یہی کام کرتے تھے۔ تو اس لیے کہ برا کام سیکھ کے بندہ کہے کہ میں اس سے اچھا کام کر لوں گا، تو جب ایک کام ہی سرے سے غلط ہے، برا ہے اور وہ کفر ہے، تو اس کو سیکھ کر انسان کیسے اچھا کام کر سکتا ہے؟ اچھا کام یہی ہے کہ اگر کسی نے جادو کر دیا ہے، سیکھ لیا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے طور پر جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں درس لینا ہوگا اور کام لینا ہوگا۔ نوری صاحب، جادو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، سحر جس کو کہا جاتا ہے، اور سحر اور سحر میں جو معنوی مناسبت ہے وہ بھی بیان کی گئی۔ اچھا، جادو جو ہے کیا یہ واقعی ہو جاتا ہے یا یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے؟
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا قصہ اگر دیکھا جائے تو وہاں پر تو وہ دھوکہ تھا آنکھوں کا کہ رسیاں ہی تھیں، لیکن آنکھوں کو یہ لگا کہ سانپ ہے، لیکن حضرت موسیٰ کا جو عصا ہے وہ حقیقتاً اژدہا میں تبدیل ہو گیا۔ کیا ہر جادو صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے معاملات ہیں؟ اور جادو سیکھنے کے حوالے سے تو نعیمی صاحب نے بتا دیا کہ فی زمانہ جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کے اندر قباحت ہی قباحت ہے اور بہت سارے معاملات ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بڑا مختصر سا دور ہے۔ اس دور کو کسی اچھے کام کے اندر گزارنا چاہیے، اچھے کام میں صرف کرنا چاہیے۔ آپ سے میں جاننا یہ چاہتا ہوں سب سے پہلے تو کہ یہ جادو ایک آدمی خود کرواتا ہے، کسی کو پیسے دیتا ہے، کسی عامل کو، کسی جادو کرنے والے کو، اور کہتا ہے جی میرا یہ فلاں کام ہے، فلاں بندے کا یہ کام ہے، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ وہ ساری رات بیٹھا ہے، ادھر پتلے بنا رہا ہے، سوئیاں ڈال رہا ہے، اس میں پتہ نہیں کچھ لکھ رہا ہے، اور وہ یہ کام کر رہا ہے۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا، ان پر کیا حکم لگتا ہے؟ اور یہ ان کے لیے ایسی بات کریں کہ یہ توبہ کریں اور یہ ہدایت کی طرف آئیں۔ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قبلہ مفتی صاحب، مشکات کا کتاب الایمان ہے، سبحان اللہ، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ سرکار نے 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں، سبحان اس سے اپنی امت کو بچنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ اس میں نمبر 1 شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور نمبر 2 جادو ہے اس میں۔ اسی طرح سے کسی کا قتل ناحق ہے، اسی طرح سے اس میں جو چیز ہے وہ سود ہے، یا سود کھانا، یتیموں کا مال کھانا، اور میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ تو شریعت میں یہ چیزیں کس طرح سے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی۔ جب یہ ہلاکت میں ڈالنے والے کام ہیں تو پھر اور فرمانے والے بھی وہ ہیں کہ جن کی زبان چوم کر جو لفظ نکل آتے ہیں، سبحان اللہ، پھر کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ لفظ نہیں بدل سکتے، وہ حقیقت نہیں بدل سکتی جو ان کی تاثیر ہے۔ اور اسی طرف علامہ اقبال جو ہے وہ اشارہ کہتے ہیں کہ عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ، کہا کہ جب مصطفیٰ کی بات آ جائے تو پھر یہ نہ سوچا کرو کہ یہ میری عقل میں نہیں آ رہی، لہٰذا اس واسطے اس کو تو میں چھوڑ دوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلاکت کے کام ارشاد فرما دیا ہے، اور پھر شریعت نے اس کے اوپر جو حکم لگایا ہے وہ حرام کا حکم لگایا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ کفریہ کلمات نہیں بولتا اور کفریہ کلمات کے علاوہ کوئی اگر چلے وظائف عملیات کر کے بھی سیکھتا ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلاکت کے کاموں میں سے شمار کیا ہے، تو اس واسطے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کفریہ کلمات کے ساتھ جادو سیکھتا ہے تو وہ کفر ہے، یعنی حرام تو یہ گناہ تھا، لیکن اس سے بڑھ کر کے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اس طرف آنا یا سوچنا کہ جی میں یہ کر لوں گا تو اس میں بھلائی کی نیت سے کر رہا ہوں، یا اس نیت اور ارادے سے کہ لوگوں کا میں نے نفع کرنا ہے یا لوگوں کا فائدہ سوچنا ہے، تو اللہ رب العزت نے جب سارے کے سارے نفع اور سارے کے سارے فائدے قرآن میں رکھے ہیں، حدیث میں رکھے ہیں، شریعت میں رکھے ہیں، تو پھر یہ راستہ ترک کر کے وہ راستہ اختیار کرنا کہ جسے شریعت ناپسند کرتی ہے تو کبھی بھی اس میں فلاح، کامیابی اور بھلائی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اس واسطے جو جادو ہے اس کے متعلق یہی ہے کہ اس سے ہم نے بچنا ہے، اور اس کی طرف سوچنا بھی کبھی نہیں ہے، اس واسطے کہ ہر اٹھنے والا قدم وہ گناہ کی طرف اٹھنے والا قدم ہوگا، اور ہر اٹھنے والا قدم اللہ کی ناراضگی کی طرف اٹھنے والا قدم ہوگا۔ تو ہم اپنے مالک اور خالق کو ناراض کر کے کبھی بھی فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتے ہیں۔ قبلہ نعیمی صاحب، ہم دیکھتے ہیں جگہوں جگہوں پہ اشتہار لگے ہوئے ہیں، بینرز لگے ہوئے، سوشل میڈیا پہ یہ ایڈ سپانسر ہو رہا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں، روٹھی محبت، لڑائی کروائیں، صلح کروائیں، اس طرح کی عجیب قسم کے معاملات۔ ایک عام آدمی اٹریکٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کچھ پیسے دینے سے اگر میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر مذائقہ کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے عملیات کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ان کی اصلاح کس طرح کی جا سکتی ہے؟ جی، اس سے پہلے قبلہ نوری صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو اس پر کی ہے
کہ موضوع تو یہی تھا کہ جادو جو ہے وہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ والے جملے جو اکثر لکھے ہوتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے جناب محبوبہ کے جو ہے وہ قدموں میں ہے، یہ مسئلے کا حل ہے. اگر دیکھا جائے ایسے لوگ جنہوں نے لکھے ہوتے ہیں تو کبھی مفتی صاحب آپ جا کے ان کو دیکھیں تو ان کے اپنے گھروں کے حالات دیکھیں اور ان کی دیکھیں معاملات کیسے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے آوارہ چیزیں ہیں، بالکل اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. اور بہترین علم جو ہے وہ ہمارے پاس اس طور پر کہ اگر انسان کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، وہ پریشان ہے، تو وہ کیا ہے کہ دلوں کا چین وہ اللہ کے ذکر میں موجود ہے، وہ اللہ کا ذکر کرے. اگر کوئی کام کرنا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جا کے استخارہ کروانا اور یہ باتیں نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور استخارہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مشورہ کرنا ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار ہمیں استخارے کا علم اسی طرح دیا کرتے تھے، اسی طرح تعلیم دیا کرتے تھے جس طرح قرآن پاک کی کسی آیت کی تعلیم ہمیں دیا کرتے تھے. تو اس طرح کے کسی بھی معاملے میں ایسے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان گھر میں بیٹھے اپنے اللہ سے مشورہ کرے، رات میں جو سنت استخارے کا طریقہ ہے وہ استخارہ کرے اور استخارہ کر کے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرے. اللہ کی طرف سے اس کی رہنمائی ہوگی، یقیناً اس کے سارے مسائل کا حل اسی کے پاس اللہ کی ذات کے پاس موجود ہے اور اللہ اس پر بالکل آشکار کر دے گا یہ معاملات بالکل. اور اگر کسی کو ان لوگوں کے پاس بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اور فقط آپ کسی کے پاس اگر جا سکتے ہیں تو حقیقی معنوں میں وہ جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والا ہو، جسے ولی کامل کہہ سکتے ہیں، قرآن کی تعلیم کے مطابق. اور ایک بندہ جو ہے وہ خود جب وہ شریعت سے عاری ہو، نماز سے دور ہو اور دیگر شاعر اسلام سے وہ دور ہو تو وہ آپ کو فائدہ کبھی نہیں پہنچا سکتا. فائدہ وہی بندہ آپ کو پہنچا سکتا ہے جو اللہ کے حقیقی قرب کے اندر ہوگا، اللہ کے تقرب کے اندر اس کا ہر لمحہ گزر رہا ہوگا، اس سے تو آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ایسے لوگوں سے آپ کو بالکل کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ لوگ فقط اور فقط اپنی دولت اور اپنی جیب گرم کرنے کے لیے ایسے جملے لکھتے ہیں. اور جو نادان ہوتے ہیں، جو شریعت اور دین سے عاری ہوتے ہیں، وہ لوگ بھاگ کے ان کے لوگ پاس جاتے ہیں اور جو ہے وہ پھر اپنی دولت بھی ان پہ خرچ کرتے ہیں. تو بدلے میں حاصل کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اگر ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کتنے لوگوں کا کام تم نے کر دیا اور کتنے لوگ، تو آپ کو ایک بھی نظر ایسا نہیں آئے گا. تو ہمیں فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنی ہوگی، ان لوگوں سے بچنا ہوگا. نوری صاحب، کس طرح ایک عام آدمی اپنے آپ کو جادو کے اثر سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ ہم نے یہ تو بتایا کہ ان بابوں کے پاس، ان عاملوں کے پاس، ان جادوگروں کے پاس نہیں جانا، لیکن عام آدمی پوچھے گا تو پھر ہم کیا کریں، کہاں جائیں، قرآن پڑھیں، کیا کریں، کون سی آیت پڑھیں، کون سا وظیفہ کریں؟ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ وظائف، کچھ آیتیں، کچھ صورتیں آپ ارشاد فرمائیں تاکہ عام آدمی ان کو اپنا معمول بنائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کیا جادو سے بچنے کے لیے صرف ان آیتوں کو بطور وظائف پڑھنا ضروری ہے یا محض کوئی قرآن پڑھنے کی بھی عادت بنا لے تو وہ خود بخود ان چیزوں سے محفوظ رہے گا؟ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بڑی ہی خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمایا اس والے سے کہ دیکھیے قرآن کریم جب سب سے بڑا وظیفہ ہمارے پاس موجود ہے، سبحان اللہ، تو یہ نہیں کہ کوئی مخصوص آیات ہی ہم پڑھیں تو یا صورتیں ہی پڑھیں تو اس کا فائدہ ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک حقیقت ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے کلمے کی تاثیر ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن کریم کا ایک ایک کلمہ آج بھی اسی طرح سے اثر رکھتا ہے جس طرح 14 صدیاں پہلے قرآن کریم کا اثر تھا. آج بھی اسی طرح سے دلوں کو رونق اور سکون بخشتا ہے جس طرح نزول قرآن کے وقت قرآن کریم کی برکتیں تھیں. تو آج جو اصل میں ہم میں کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا ہم اپنے ماضی کی طرف چلے جائیں تو ہمارے گھروں کا یہ طریقہ تھا کہ مائیں بزرگ نماز فجر ادا کرنی ہے، اس کے بعد قرآن کریم بلند آواز سے گھر میں بیٹھ کے پڑھنا ہے کہ گلی سے گزرنے والا بھی قرآن کی تلاوت سنتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی آواز جہاں تک جاتی ہے، کیا شیاطین سارے کے سارے دوڑ نہیں جاتے ہیں؟
پھر جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو بھلا وہاں شیاطین کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ دیکھیے کہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گھر تلاش کرتی ہیں کہ جو گھر ہنستے بستے نہیں ہوتے، آبادی نہیں ہوتی، یہ غیر آباد جگہوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اصل میں وہ گھر کہ جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، ذکر الہی نہیں ہوتا، تو اصل میں وہ ویران گھر ہوتا ہے۔ تو اس واسطے یہ شیاطین اس گھر کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے یہ کہ اگر ہم چند اس طرح سے معمولات اپنا لیں، دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر پیاری سیرت ہے اور تعلیمات ہیں کہ ہم اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھنی ہے وہ ہمارے نبی کی سیرت رہنمائی کرتی ہے۔ سونا ہے ہم نے تو کون سی دعا پڑھ کے سونا ہے، یہ ہماری شریعت رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح سے یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں جو تعلیمات ارشاد فرمائی کہ سوتے ہوئے کیا کرو، سورت فاتحہ پڑھ کے سو، سورت اخلاص پڑھ کے سونا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سونا ہے، اسی طرح سے معوذتین پڑھ کے سونا ہے۔ بالکل قبلہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، چونکہ پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب آ گیا ہے، گفتگو سمیٹتے ہیں، سم اپ کرتے ہیں۔ اس طرح سب سے پہلے اپنا نظریہ ٹھیک رکھنا ہے، عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ، وہ چاہے گا تو کچھ ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور جس طرح ہاروت اور ماروت کا آنا آزمائش ہے، اسی طرح جگہ جگہ پر ان عاملوں کے پوسٹرز لگے ہونا بھی آزمائش ہے۔ وہاں پر وہ لوگ گرفتار ہو گئے جو وہاں گئے، جنہوں نے کچھ سوچا، کچھ سیکھا۔ یہاں پر وہ آدمی گرفتار ہو جائے گا، مبتلا ہو جائے گا جو ان کے پاس جائے گا، اور ان کی بات پر دیکھیں، اگر ان کے پاس جائے گا وہ 10 باتیں کہیں گے، 9 یہ نہ بھی مانے تو ایک مان لے گا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز میں اس کو فائدہ نظر آ رہا ہو نا، انسان اندھا ہو جاتا ہے، اور لالچ کے اندر انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر عقل کام نہیں کرتی۔ اس آزمائش سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے اللہ کے پیاروں کی اطاعت کی جائے اور شیطانی عمل سے دور رہا جائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔